اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب میں آقا بروجردی کے پاس گیا تو ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ ابھی میں نے نامکمل پڑھا۔ انہوں نے مجھ کو دیکھ کے کہا 3 دن سے کہاں تھے اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو جس سے امام ناراض ہوں گے؟ کون سی غلطی؟ کہا جو امام نے تمہیں تحفہ دیا یہ تم کیسے گناہگاروں اور نجس اور فاسق و فاجروں کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ یہ امام کا تحفہ جو صرف صاحبان تقوی کو زیارت کرائی جا سکتی، امام کو پسند نہیں۔ راوی کا واقعہ یاد کیجئے نا کہ گیا وہ چھٹے امام کے پاس، مولا سلام، وعلیکم السلام، ہاتھ ملا رہا، امام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی، گھبرا کے کہا مولا تو توہین ہوگی، ہاتھ پیچھے کھینچ لی، کہا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نجس۔ نہیں مولا میں آپ کے پاس آنے سے پہلے غسل کر کے آیا تھا۔ امام نے کہا کون سا غسل؟ کہا جو زیارت کا غسل ہے۔ کہا کہ غسل توبہ کر کے آنا چاہیے تھا، کہ آج صبح تم نے یہ ہاتھ ایک نامحرم عورت سے نہیں ملا؟ پھر تمہارے نگاہ میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، پھر نہا کے آئے، صابن لگا کے آئے، شیمپو لگا کے آئے، پرفیوم لگا کے آئے، تم نے کہا بہت پاک و پاکیزہ ہاتھ، لیکن نجاست کے اوپر اگر آپ پرفیوم چھڑک دیجئے تو کیا نجاست نہ رہے گی؟ امام کہتے ہیں جو ہاتھ نامحرم سے مس ہوا ہم اس سے کیسے ہاتھ ملائیں؟ نجس چیز کو ہم کیسے چھوئیں اپنے ہاتھ سے؟ شرن اگر سوکھا کتا یا سوکھا سور ہے اور آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ نجس نہ ہونا الگ بات ہے، کتنے مومن تیار ہوں گے کراہت خود بخود آئی، حرام و حلال اپنی جگہ، نفس کی کراہت۔ امام کا تحفہ فقط صاحبان تقوی کے لیے، کیوں تم نے ان گناہگاروں کو دکھایا؟ آقا بروجردی امام کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک جملہ، اب آئیے ایک آخری واقعہ سنیں، شاید کچھ باتیں جو میں وضاحت کے ساتھ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کہہ پایا، ان واقعات سے صاحبان عقل خود نتیجہ نکال لیں۔ آقا توکلی کا مشہور و معروف واقعہ جسے آقا حسن ابتہی نے اپنی ایک معروف کتاب ملاقات با امام زمان کی جلد اول میں نقل کیا، بہت ہی مشہور واقعہ۔ یہ امام ہی کا مسئلہ نہیں، یہ اس کا مسئلہ جس کی بارگاہ میں پہنچ کر معصومین کی گردنیں بھی ادب اور احترام سے جھک جاتی، بہت ہی عجیب واقعہ۔ ایک پیغام بھی ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے بچے اور نوجوانوں کی نیٹی جیٹی بھی جانے والی، ایک بڑی تعداد ہماری خواتین کی بھی شاید جانے والی۔ ایک واقعہ سن، آقا بروجردی نے ایک عمومی بات بتائی، تقوی کے بغیر امام کا تحفہ ملنا تو دور کی بات ہے، امام کے تحفے کو نہیں دے سکتے تو خود امام کو دیکھو۔ امام اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ سے دیا ہوا سکہ فاسق و فاجر کے سامنے پیش کیا جائے، خود امام کیسے آئیں گے؟ یہ تو ایک عمومی بات۔ اور اب آئیے کہ گناہوں میں بھی کون سے خاص گناہ جو امام کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک سوال، آج کائنات کی سب سے بڑی خوشی بعد رسول رسالت مآب اور پنجتن، کائنات کی سب سے بڑی خوشی، لیکن آپ کا امام رو رہا ہے، اور اس لیے رو رہا یہ وہ عجیب جملہ کہا، ایک ایسی مصیبت میری دادی فاطمہ پہ نازل ہو کہ وہ جو ان کا پہلو شکستہ ہوا، میری دادی اتنی ہی اذیت اس وقت محسوس کر رہی۔ کیا آج 15 شعبان کو آپ رسول کی بیٹی زہرا کو خوش نہیں کریں جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے ماننے والوں کی وجہ سے میں اتنا غمگین؟ اور یہ کس نے پیغام دیا؟ زہرا کے پوتے زمانے کے امام۔ علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ امام زمانہ زہرا وہ شخصیت کہ معصومین جاتے ہیں تو ادب اور احترام سے گردن جھکا کے کھڑے ہوتے۔ عجیب جملہ لکھا ہے صاحب معرفت علماء نے کہ اگر کوئی امام زمانہ کو بلانا چاہے اور فوراً بلانا، تو ایک لقب امام کا ایسا ہے کہ جس سے پکارو تو اس لقب سے جتنے جلدی آتے کسی اور لقب سے نہیں آتے، امام کو یبن زہرا کہہ کے آواز دو، اے فرزند زہرا۔ امام عصر اپنی جگہ، صاحب العصر اپنی جگہ، شریک قرآن اپنی جگہ، امام الانس والجان اپنی جگہ، سارے القاب، منتظر، مہدی، سارے القاب، لیکن یبن زہرا امام تڑپ اٹھتا ہے جب پہلو شکستہ زہرا کے حوالے سے امام کو بلایا جائے۔ اور یہ سنیے، آغا توکلی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا، بدترین زمانہ ایران کے مومنین کرام کے، عورتوں کو بے حجاب کیا جا رہا تھا، پہلے زبردستی حجاب اتارا گیا،
بعد میں ان عورتوں کو بے حجابی کا مزہ آ گیا، چنانچہ تہران پیرس سے آگے نکل گئے بے حجابی، اور اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے سے نوجوانوں کے ایمان اور اخلاق میں ڈاکہ ڈالا جا رہا۔ سارے جو اس کے اسکول اور کالج تھے وہ تھے ہی فحاشی، بے حیائی، بد کرداری سکھانے کے مرکز۔ اس وقت کا واقعہ، آغا توکلی ایران کے ایک بہت ہی مشہور عالم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شہر میں ایک عالم دین کا مہمان بن کے گیا، دوپہر کا وقت تھا، بستر پہ آرام کر رہا ہوں، یکایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک شخصیت داخل ہوئی جس کا چہرہ ہی دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا امام ہے۔ بے اختیار بستر سے کھڑا ہونے لگا، اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور میرا جسم مفلوج ہو، میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا، کہا لیٹے رہو۔ اس وقت میں بہت غمگین اور بہت پریشان، اور میں نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ واقعے میں کچھ اور تفصیلات ہیں کہ کیسے ان کو یقین ہوا کہ یہ امام، وقت کی کمی کی وجہ سے بات بس اتنی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی رو رہا ہوں اور اپنی دادی فاطمہ زہرا کے پاس سے ابھی آ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلو شکستہ ہونے جیسی تکلیف اس وقت مجھے محسوس ہو رہی۔ اس وجہ سے میرے ماننے والوں کی دو غلطیوں کی وجہ سے، جو وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور کالجوں میں بھیج رہے ہیں۔ یہ کتاب جس میں یہ واقعہ ہے اردو ترجمہ ہو چکا، ملاقات با امام جلد دوم کا واقعہ۔ اور دوسرا، میری کلمہ پڑھنے والیوں کے بے حجابی کو دیکھنا۔ زہرا کہہ رہی کہ کسی نے کوڑا میرے جسم پہ مارا، اتنی ہی اذیت میں محسوس کر رہی ہوں اپنی ماننے والیوں سے اور اپنے ان ماننے والوں سے جو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور کالجوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کے اخلاق اور کردار کو بگاڑا جا رہا۔ خدا معلوم آج زہرا کی کتنی کنیزیں مختلف مقامات کی زیارت کر کے زہرا کو کتنا تک دکھ پہنچا رہی، کہ نہیں کہا کہ خالی میرا کلیجہ ٹکڑے ہو رہا ہے، نہیں، جسم میں اتنا درد ہو رہا ہے جتنا کوڑا پڑنے کا درد۔ آج پتہ نہیں کتنی مومنات کی ڈیوٹی یہی لگ گئی ہوگی گھر والوں کی طرف سے کہ جناب زہرا کو اذیت دینا، اور خود امام بھی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دادی اور پوتے کا غم مشترک ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے، یعنی دوسرے الفاظ میں میرا وہ موضوع جو اب لوگوں کے خیال میں بہت ہو گیا مگر ہونا چاہیے، تربیت اولاد، جو اپنی اولاد کی طرف سے غافل ہے، ولادت کی خوشی منا رہے امام غمگین، جو اپنی بیٹیوں اور گھر والوں کے حجاب سے بے پرواہ، ولادت امام کی خوشی منا رہے، اور امام کی دادی زہرا ان لوگوں کی وجہ سے اپنی کمر پکڑ کے بیٹھی کہ پہلو شکستہ جیسی تکلیف میں محسوس کر رہی۔ اے ارباب ازا، اے ارباب بزم، اے ارباب محفل، اور اے ولادت کی خوشی منانے والوں، غیبت امام کا غم منانے والوں۔ دیکھیں جس طرح حسین مظلوم کی ولادت کی محفل میں مصائب کی روایت آتی ہے، امام زمانہ کی ولادت کی محفل میں مصائب کا یہ جملہ آ گیا، غیبت میں ہم غمگین۔ اتنا یاد رکھو کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو عذاب شدید آئے گا، یہی ناقدری ہے نعمت کی۔ امام کہہ رہے میری دادی کا خیال کر کے اپنے گھر کی عورت کی چادر ٹھیک کر دو، اور راتوں کو تو چھوڑے، خود اسی رات کو جو امام کی ولادت کی رات ہے، ہماری عورت نے کہا کہ آپ نے عام دنوں میں کہا ہم آج آپ کو تکلیف پہنچا کے رہیں گے، آپ نے کہا کیوں؟ امام کہہ رہے کیا ہے میری ولادت کی خوشی منانے والوں، ارے یہ تو دیکھو کہ میں خود خوش ہوں کہ خوش نہیں ہوں، میری ولادت کی خوشی منا رہے ہو، مجھے غم پہنچا، اپنی اولاد کو ایسی جگہوں پہ بھیج رہے ہو کہ جہاں ان کا اخلاق و کردار بگڑ رہا۔ دیکھیے اسکول اور کالج حرام نہیں، اصل مسئلہ کیا ہوا جہاں اخلاق و کردار بگڑ رہا، ولادت امام کی خوشی منا رہے، نہ تمہیں یہ پتا کہ اسکول میں کیا پڑھتا، نہ تمہیں یہ معلوم کہ کالج میں اس کو کیا سکھایا جا رہا، نہ تمہیں یہ پتا کہ شام کو وہ کیرم کلب یا سنوکر کلب میں نکل جاتا ہے تو تمہاری اولاد پہ کیا ظلم ہو رہا۔ امام کہہ رہے یہ لوگ مجھے غمگین کر رہے۔ تو ولادت امام کا جو سب سے اہم پیغام بنا وہ تو پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام کے تحفے کی بھی زیارت کر سکیں اور خود امام کی بھی زیارت کر سکیں، اور دوسرا خصوصاً یہ دو گناہ نہ ہونے پائے۔ یہ دو گناہ تو وہ کہ جس سے آج میرا دل چاہ رہا کہ آپ سب کی طرف سے مبارکباد دوں، وہی اس گناہ پہ غمگین
کیونکہ میرے خیال امام کی ولادت کی سب سے زیادہ خوشی جناب زہرا کو ہو رہی. ایک تو ان کا اپنا پوتا پیدا ہوا، پھر جس حسین کا ساری زندگی زہرا ماتم کرتی رہی اس حسین کے خون کا انتقام لینے والا پیدا ہوا، پھر اپنے جن مصائب پہ روتی رہی سبت علیہ مصائب لو انہا، ان مصائب کا انتقام لینے والا پیدا ہوا. تو میرا اپنا ایک اندازہ تھا، یہ حدیث کی بات نہیں کروں، کہ 13 معصومین میں سے سب سے زیادہ خوش معصومہ کونین تھی اس بیٹے کی ولادت. تو میری نیت یہی تھی کہ سارے معصومین کو الگ ایک ساتھ ولادت کی مبارکباد دینے کے بعد خصوصاً زہرا کو الگ سے مبارکباد دوں گا کہ اے شہزادی کونین، ہم جیسے حقیر غلاموں اور ادنا کنیزوں کی طرف سے اس اہم ترین خوشی پہ مبارکباد لیجیے، مگر جب یہ دیکھا کہ جن کی طرف سے مبارکباد دینا ہے انہی کی وجہ سے زہرا رو رہی، وہ جسم کانپ اٹھا کا دل چاہا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اور بس انہی جناب زہرا کا واسطہ، نہ ان کو رلائیے نہ ان کے بیٹے امام زمانہ کو رلائیے. يا صاحب السماء